جی جناب، اپنے تمام ہی سننے والوں کو اجمل شوبی کی جانب سے FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور یقیناً ہمارے آج کے پروگرام کے منتظر ہوں گے۔ کل کا پروگرام تو آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا، آپ سب نے بہت پسند کیا، جس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ FM 100 پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہمارا ہی نہیں، آپ کا بھی اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کے دھڑکتے دلوں کی جام FM 100 پاکستان۔ اور تمام پاکستانیوں کو اجمل شوبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ اور وقت جناب ہو چکا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آج کا پروگرام جو ہے وہ حسب معمول رہے گا۔ کوشش تو میری یہ ہے کہ میں کچھ اپنے ایک دو سینئرز ہمارے جو ہیں میں ان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان سے میری بات ہو جائے۔ اگر میری ان سے بات ہو گئی تو پھر ضرور ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کو تھوڑا سا ریڈیو کی آؤٹ پٹ پہ لے کے چلیں گے کہ ریڈیو کل کیا تھا، ریڈیو آج کیا ہے، ریڈیو کل کیا ہوگا، کیونکہ ریڈیو چل رہا ہے اور ریڈیو چلتے چلتے ریڈیو آج یہاں تک پہنچ چکا کہ FM 100 کی شکل میں یا FM کی فریکوینسی میں اس وقت یہ ریڈیو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اور آپ بالکل ہمیں سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ تو میرے خیال میں یوں کرتے ہیں کہ FM 100 پر ہم موجود ہیں، مگر ہم بات میں اس وقت کال کرتا ہوں اپنے اس وقت ریڈیو پاکستان کراچی کے جو ہے ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب نور اللہ بوگیا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگر ہم وہ اس وقت اگر انہوں نے ہماری کال پک کر لی تو دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ بات ہو جائے ہماری تو پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہم۔ اور وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اسی طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا اور اسی طرح یہ بات آگے بڑھتی رہے گی اور اسی طرح جو ہے وہ کیونکہ ریڈیو پہلے تھا۔ السلام علیکم جی، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، میں نے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں ٹرائی کرتے ہیں، میں نے کہا اگر بوگی صاحب نے اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، وہ اسی لیے میں نے کہا سوچا کہ آپ، میں نے کہا ہو سکتا ہے جاگ رہا ہوں تو میں نے کہا بات کرتے ہیں۔ چلیں، میں اس وقت جو ہے وہ لائیو ہوں میں اپنے FM 100 پاکستان پر اور تھوڑا سا آپ سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا اور اپنے سننے والوں تک تھوڑی آپ کی گفتگو پہنچاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی 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 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ بوگیا صاحب؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے صاحب، آپ سنائیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اچھا، آپ اس وقت جو ہے ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر؟ جی ہاں جی بالکل، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہمارے وہ ایاز احمد یہاں پروگرام کر رہے تھے ان سے بات ہو رہی تھی، کوئی ریڈیو کے حوالے سے کر لیں گے آج آپ نے کیا کیا، تو میں نے کہا آج جو ہے فرینڈشپ ہاؤس میں ہم جو گئے تھے وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی ریڈیو کے حوالے سے، تو میں نے آپ کا ذکر کیا خاصا۔ تو اچھا، میں سب سے پہلے تو آپ کو FM 100 پاکستان پر خوش آمدید کہتا ہوں میں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور یقیناً جو ہے وہ آپ کو پتا کہ جب ہم شام کو ساتھ تھے تو وہاں پر یہ ذکر چل رہا تھا، تو میں تھوڑا سا آپ سے ریڈیو پاکستان کی بات، ریڈیو آج سے FM کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد جب FM آیا مطلب FM کے جب وجود میں آیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کوئی خاص فرق محسوس کیا یا FM آنے کی کوئی خاص وجوہات کیا تھی کہ FM آیا تو ریڈیو ایک دم ہٹ ہو گیا، یا اس سے پہلے ریڈیو کی جو ہے وہ ایک لسنرشپ جو ویورشپ جو ہے وہ لسنرشپ بہت کم ہو گئی تھی اور ریڈیو ایک طرح سے جس کو کہنا چاہیے کہ عام فہم لوگوں میں جو ایک بات ہوتی تھی کہ جی ریڈیو دھیرے دھیرے مردہ ہو گیا، اور FM کے آنے بعد کیا فرق پڑا اس میں، تھوڑا سا میں یہ جو ہے وہ سب جاننا چاہوں گا آپ سے۔ جی جی یقیناً میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ جی اصل میں بات یہ کہ ریڈیو جس طرح سے نشریات ریڈیو کی تھی اس سے پہلے، FM کی نشریات سے پہلے، جی جی وہ بہت ہی تو سمجھے کہ گھر سے بڑے اس میں بڑے اس کی باؤنڈریز تھیں اور بڑی اسٹرکٹ باؤنڈریز تھیں اور ہم لوگ اس سے قدر نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ بالکل جو سمجھے کہ اکیڈمک کچھ ہو گیا تھا ریڈیو، کہ ہمیں ٹریننگ اس میں جو دی جاتی تھی، جو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی ریڈیو میں پروفیسرز کی، تو ان کو
وہ لگے بندے جو پروگرام ہے فارمیٹ سے بس وہی سمجھائے جاتے تھے. مطلب لکیر کے فقیر جس کو کہنا چاہیے بالکل جو ہے اور سے باہر نکلتے سخت پابندی لگی. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے جی. تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ فیچر جو بنے گا انٹرویو ہوگا تو یوں ہوگا, اور اس کے علاوہ اگر ڈاکومنٹری ہوگی اور اگر انٹرویوز ہوں گے تو یہی فارمیٹ ہے کچھ ملے جلے, اور اس کے اندر ہی رہ کے آپ نے جو ہے نا پروگرامنگ کرنی ہے اور جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہے. تو ہم موجود ہو گئے تھے اور ہم قید ہو گئے تھے ایک طرح سے ان فارمیٹس کے اندر جی. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ اور یہ دنیا جو ہے اس میں تغیر پسند ہے, اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جی وقت کے ساتھ ساتھ, بالکل وقت کے ساتھ فیشن بدلتے رہتے ہیں اور نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. تو پہلے انٹرنیٹ نہیں ہوتی تھی, انٹرنیٹ بھی آ گئی. صحیح بات. اور آپ نے دیکھا کہ موبائل کا دور آ گیا, موبائلیں آنا شروع ہو گئی اور نئی نئی گاڑیاں آنے لگ گئی. اس میں پھر یہ ریڈیو کا سپورٹ لگا اور اس میں ایف ایم اسٹوڈیو کئی چیزیں آنے لگی. صحیح بات ہے. جو تبدیلیاں آتی رہی اس کے ساتھ ہم نہیں چل پا رہے تھے اور ضرورت محسوس ہوئی تھی ہمیں, یعنی کہ ایف ایم کے آنے سے پہلے ہم نے ایک 1988 میں ایک نئی طرز نشریات شروع کی تھی جی جی. اور میں آپ کو بتاؤں اور سامنے کو بتاؤں کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ایک کمپیئر ہوگا, وہ جو ہے صرف گفتگو کرے گا کسی ٹاپک پہ بس اور لوگوں کو انوالو کرے گا, لیکن ایسی کوئی خاص اس میں نہیں کہ کلیئر نہیں کرنا کیا ہے. اچھا. تو اس میں شروع میں تو بڑا پسند آیا, لیکن پھر مسئلہ یہ ہونے لگا کہ ہمارے جو ریڈیو کے کمپیئرز تھے یا پروڈیوسرز تھے ان کو یہ بولنے کی سننے کی ایک بیماری پڑ گئی. صحیح. میرا مطلب کہنے کا یہ کہ ایک لت لگ گئی, ایک ایڈکشن ہو گئی. تو وہ اتنا بولنے لگے کہ ایک نغمہ نہیں سنا سکتے ہم لوگ کہ بھائی آدھے بولے. صحیح بات ہے. مطلب وہ جان کی چڑھتے تھے اس کی مائک کی. صحیح بات ہے. ٹمبل ہو گئے تھے مائک کے ساتھ. تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ کیسی طرز نشریات ہے کہ شروع جو نغمے ایڈ کرتے تھے بعد میں آستا آستا جو ہے وہ لگی لگی چسکا پڑ گیا. صحیح بات ہے, چسکا لگ گیا ایک دم. ہاں ایک چسکا پڑ گیا. وہ کہتے نا اس کے سن رہا ہے کس طرح لگے رہتے تھے. صحیح بات ہے. تو ہم لوگ جونیئر تھے اس زمانے میں جوائن کیا تھا ایڈوانس, تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہو گیا کوئی سینئر ہے ہمارے کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. صحیح بات ہے. اور بڑے پھنس گئے تھے پوری طرح. لیکن اس دوران جو ہے یہ 100 جس سے میں اس پر مخاطب ہوں جی جی بالکل, انہوں نے یہ بڑی زبردست بات ڈالی اور بہت ہی مسٹر تھا FM100 کا, میں اس فیلڈ کا تھا, اسی شعبے کا تھا. اچھا کیا بات ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ اور گائے یہ اس طرح کے قدر فارمیٹ صحیح آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کیے اور انوائرمنٹ اس قدر کی ڈسکس کی جی جی آن لائن وہ موجود ہوتے تھے اور وہ ان کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ رچ ہوتی تھی جی جی اور انٹریکٹیو ہوتے تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صاف پتہ چل رہا تھا کتنے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں صحیح ہر ایک کو پتہ چل رہا تھا. نظر جو پریزنٹر ہے اس کو بلکہ اور لسٹر عام لسٹر جو ہے اس کو پتہ چل رہا تھا کہ کتنا پاپولر ہے یہ شوق ہو رہے ہیں صحیح. تو ایسی جگہ دیکھی پھر ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی دیر نہ کریں اور یہ بہت درست فیصلہ کیا کہ 1998 میں فرسٹ اکتوبر کو ہم نے جو ہے اس میں قدم رکھا ایف ایم فریکوینسی کی جانب. ہاں ایف ایم 101 کے طور پہ ہم نے قدم رکھا اور ہم نے دیکھا کہ پھر وہ ابھی تک جو ہے ہم ریڈیو کو زندگی آ گئی کہ نہیں جان آ گئی اس میں. جی ہاں بالکل. اچھا یہ جب آپ نے جب ایف ایم 101 آپ کا جب لانچ ہوا جب تو سننے میں یہ ہے کہ اس وقت بھی مطلب سلسلہ وہی تھا کہ پریزنٹر کے اوپر جو ایک پروڈیوسر کھڑا ہوتا تھا کہتا یہ نہیں بولو یہ نہیں بولو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. تو یہ مطلب کیا اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا؟ جی جی اس میں یہ تھا کہ وہ ٹاکنگ پوائنٹس ہم طے کرتے تھے پہلے کہ ان ٹاپکس پہ آج اس شو میں یہ اس پہ بات ہوگی. اچھا. تو اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہم بڑے خوفزدہ تھے کہ ہمارا یہ تو ہے نا کہ کوئی بھی تھوڑی سی بھی اگر ادھر ادھر ہوتی بات تو پھر وہ ایکسپلینیشن جو گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو ایکسپلینیشن ہے جی اس کا جواب دو, یہ میمورنڈم ہے اس کا جواب دو, پھر سروس ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. اس کے رولس تو ہے یہ کہ جو ہمارے اوپر پروگرام مینیجر ہے ترقی کر کے پروگرام مینیجر بنا ڈپٹی تو بنا وہ کیا کرے اس کا تو کوئی کام نہیں کرے. صحیح بات ہے. یہ بات تو ہے. وہ ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا اور ہم سب ہوئے یہ تھوڑا سا ہے مسئلہ. لیکن ہم کافی ہم نے جب ہم
प्रोसीजर हुए तो हमें अंदाजा आया कि हमारे साथ क्या, तो हमने तो ऐसा नहीं रखा, हमने कहा कि ये टीम वर्क है और ये फैमिली की तरह है, और जितना हम रिलैक्स रखेंगे और उसको माहौल रखेंगे उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। और जरूरी भी है, क्योंकि जब थोड़ा सा जो प्रोग्राम कर रहा है प्रेजेंटर जो बैठा है वहां पर, वो जब तक कि वो रिलैक्स फ्री माइंड नहीं होगा ना, बिल्कुल वो मतलब खुलकर वो सही ना बोल सकेगा अंडर प्रेशर। आपको पता है कि जब एक इंसान होता है तो उसकी अदायगी, उसके लबो लहजे में बड़ा फर्क पड़ जाता है उसके। बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप किसी को अगर गन पॉइंट पर वही ना, वो उसका लहजा कुछ और होगा, और आप किसी को कुछ रखेंगे तो वो जरा खिलखिला के बात करेगा, अपने माफी जमीन जो दिल पे है वो अच्छी तरह बयान करवाएगा। सही बात है। और वो उसकी अपनी भी इनपुट्स जो है और अपनी उसकी काबिलियत जो है वो भी नुमाया होगी, वरना तो वो लगेगा फकीर रहेगा और उस तरह मजा नहीं आता। खुल के बोलना चाहिए। खुल के, वही मतलब इसका जो एक लाइव जो ट्रांसमिशन है, इसका मतलब फायदा भी यही है और इसकी जरूरत भी यही है। बिल्कुल यही है, क्योंकि होने से एक बार उसका ख्याल रखना, और ये कि गुफ्तगू दादे और गुफ्तगू करना, ऐसी गुफ्तगू। अच्छा, मैं यही मैं आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं बोगे साहब, कि मैं बिल्कुल यही सवाल आपसे करने वाला था कि रेडियो पाकिस्तान का जो सिलसिला रहा वो बचपन में हम भी देखते थे और सुनते थे, और माशाल्लाह आप तो सीनियर लोग हैं हमारे, तो ये कि वहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ का और अदायगी का, लबो लहजे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। आप क्या कहते हैं, मतलब रेडियो पाकिस्तान के और एफएम में आपने क्या कुछ ऐसा फ़र्क पाया, इसमें खूबी और खामियाँ क्या, मतलब आपके चाहते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं सही है, जिसको सही होना चाहिए? बिल्कुल एक फ्रैंकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी, ताकि थोड़ा सा हमें पता चले, हमारी जो जनरेशन सुन रही है तो उनको पता चले कि क्या वो सही चल रहे हैं, या अगर वो सही नहीं चल रहे तो उन्हें उनकी सही राह कौन सी, उन्हें किस सही राह पर निकलना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि रेडियो पाकिस्तान में सबसे दो मायार स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। एक पुराना रेडियो पाकिस्तान वाला जो तरीका है जी, वो FM 93 और AM पे हम आपको झलक नजर आएगी। जी 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 जी। और 1 आवर में बिल्कुल डिफरेंट आपको फ्लेवर मिलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि यूथ जो है वो ज्यादा मायल है इसकी तरफ, उसकी वजह ये कि वो उसकी बात उनको लगता है कि हमारी बात होती है बड़ी फ्रैंक के साथ है, बिल्कुल रवानी के साथ, और इंटरेक्टिव है, वो उनको बोलने का मौका मिल रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उनके दिल के ज्यादा करीब है। और जो उनके पार्टिसिपेंट्स है वो है भी यूथ, और उसकी फॉर्मेशन ही बिल्कुल अलग है, चूंकि एल्बम्स की प्रोग्राम फॉर्मेशन अलग है। बाकी रेडियो पाकिस्तान का तो वो मैं समझता हूँ सबका सबका जो है वो जो उम्र सीधा है, और जो पुराने रेडियो एडिक्टेड है लोग, उनको ज्यादा मजा आता है, वो चाहते हैं कि कुछ टीचर हो तो सकून से बैठ के सुने, उसको कुछ और सुना बनाओ। सही बात है। और स्मूथ नहीं एडिटेड हो बाकायदा, और एडिटेड वर्जन हो, तो वो ये चाहते हैं। पर उसमें शेर व शायरी भी है, क्लासिकल है, सही गजलें भी हैं बहुत ज्यादा टिपिकल, जो कि प्योर जो गजल की वो आपको वहाँ झलक मिलेगी। वैरायटी काफी है उसमें, पर वो स्पेशलाइजेशन सब करते हैं, तो प्रोग्राम तो वो, लेकिन ये मेरे दुरुस्त है बात के स्पेशलाइजेशन उसको फोकस करते हैं, वो नहीं सुनते इसमें। हम कोशिश करते हैं तो उसको हम लाए अपने, तो वो कहीं ना कहीं कोई पता ही नहीं हमारी तरफ कर सके। सही हर गाल के इसको स्टिक होना चाहिए, ताकि इशू उनके ऐसे होने को फंडिंग इशू का मदद आएंगे जी जी, तो कभी वो सुनेंगे कि वो समझेंगे कि हमारे लिए कोई इसमें फायदा है, या कोई गाइडलाइन मिल रही है, हमारे मसाइल जी इससे कुछ एड्रेस हो रहे हैं। तो कुछ तब्दीलियों की जरूरत अब महसूस मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टर इतना टेक्निस्टों के साथ तजुर्बा हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी, और बड़े तजुर्बे में कर चुका हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट बड़ी अच्छी बनाता था आपने। अच्छा, गुड गुड गुड। और उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और एंटरटेनमेंट जो है ना वो बड़ी कम है। मैं ये मानूंगा बात कि हम सीरियस को हम ज्यादा करने लगे हैं, चाहे वो FM हो चाहे वो हमारा रेडियो पाकिस्तान। बिल्कुल सही। एंटरटेनमेंट जैसे होता है, मजाया खाते होते थे, मजाया प्रोग्राम होते थे, अब बिना खाता नहीं हमें करना चाहिए। ये तो हकीकत है इसमें तो। हाँ, ये कैसी करते हैं वो बिना मजाक
ये समझते हैं शायद कि किसी की मजाक उड़ा रही, तो तोतरा बन गया कोई और हकराने लग गया या किसी की मेमोरी कर ली, तो हम समझते हैं कि मजाक हो गया। हाँ, ये मजाक हो गया, सही बात है। हालांकि ये सब नहीं है, थोड़ा मुश्किल से जरूर है, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा दरकार है, लेकिन कर नहीं पा रहे। सही बात है, ये हकीकत है, ये बिल्कुल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूंगा कि एफएम को देखते हुए रेडियो पाकिस्तान जो है वो अब अपने आप को कुछ बदल रहा है या बदलने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है ये, ताकि जो हम, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिक हमारा जो है, मैं तो ये आज भी कहता हूँ कि बेसिक हमारा रेडियो पाकिस्तान ही है। हम, क्योंकि ये मेरे खुद जो है वो एफएम से पहले रेडियो पाकिस्तान से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा और बड़े सीनियर्स के साथ मैंने काम किया जिनके शफकत में ये मैंने सीखा सब कुछ। तो रेडियो पाकिस्तान अब जो एम है आपका, जो जिसको आप एफएम कर पे ला चुके हैं, तो वो वहां पर कुछ प्लानिंग को आपने चेंज किया को आज के हिसाब से, आज की जनरेशन, आज के माहौल के हिसाब से क्या चेंज किया आपने? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं तो कोई पूछे मुझसे, इसलिए हमने आपको जैसे मैंने बताया था आपके सामने प्रोग्राम में, हमने जो है एक विरसा चैनल शुरू कर रखा है, 1 साल हो गया। अच्छा। या थोड़ा सा कम होगा उसके, तो वो 94 उसकी फ्रीक्वेंसी है। उसमें अच्छा। करते हैं कि लाहौर कराची इस्लामाबाद के स्टेशन हमने लिंक हुआ है आपस में। अच्छा, गुड। और जो होता है तो तीनों स्टेशन से होता है, लिंक होता है। अच्छा, स्टेशन का नेटवर्क में उसमें बरसात में हमारा लोग बरसात या जो हमारे जी जी, तो उनको माइनर करते हैं। गुड। हम चाहते हैं कि ये जो आज की यूथ है ये दूर होती जाती है हमारे से। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि हमारे पास अराइवल बहुत मौजूद है हमारे सेंटर पोटेंशियल में, और पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, तो हम उसमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं और कुछ आजकल जो लोग बन जा रहे हैं उनको जिंदगी और उनके जो काविशें हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं जी, उनको बंद करते हैं वहाँ पे। तो लोग ये समझे कि बरसात चैनल एक नई जिद्दत है कि आप दूसरे देखे कोई क्या रेडियो बनता कोई जी तो एक तो ये तो लाया सही। करंट अफेयर चैनल है, एमसीएफ कहते हैं, न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल। जी जी, वो तकरीबन 5 स्टेशन है, 5 स्टेशन को हमने जोड़ के वो बनाया और सब करंट अफेयर बताते हुए। अच्छा, सिर्फ करंट अफेयर है वहाँ पर। ये बात दोस्तों उसमें होते हैं ना पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। हाँ, वो जरा सा फिर मसला आ जाता है वहाँ पर, पॉलिसी को देखते हुए चले तो फिर वो इसलिए वो हो नहीं सकता कि हम नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल सही बात है। ये कब आया थोड़ी सी मसला, लेकिन ये हमने एक नया चैनल जरूर बनाया है एमसीएस का, तो 2 ये हो गए। और तीसरा मुसलसल कुरान जो है वो कुरान की चल रहा होता है, कुरान। अच्छा, गुड। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि लोग तर्जुमे के साथ पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ हैं, वो सब तो सकते हैं। तो ये सौदुल कुरान जो है ये कौन सा चैनल आपका? ये 93.5 है। अच्छा, 93.5 है ये, सही। जी जी। और वो AMG जो रेडियो पाकिस्तान की ट्रांसमिशन है वो FM 93 पे है वो। FM 93 में और AM। अच्छा, यहाँ AM पे तो है मगर उसको FM पे भी आपने किया हुआ है। 12 स्टेशन हमारे 93 के और 17 जो है वो AM है, और अगर वो 5 वो MCSC बढ़ा दें तो 22 करते हैं। गुड, माशाल्लाह, बहुत से। जी 62 चैनल्स हमारे स्टेशन हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, जिनके वो नशियात आवाम तक पहुँचाने थ्रू आउट पाकिस्तान में जो है 62 चैनल्स है हमारे। 62 चैनल्स हैं। गुड, और गुड। एक चीज मैं ब्रेक करता हूँ, चले मैं आपके चैनल से अभी प्लानिंग हो रही है, लेकिन चूंकि कोई मुदाखा नहीं किया बनाने में, हम लोग जो है ना वो शुरू करने वाले म्यूजिक चैनल पे। और अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी, ये यकीनन कामयाब रहेगा ये। हमारे जो लोग ये कहेंगे कि भाई म्यूजिक तो वैसे हो रही होगी, तो हम ये इसको कौन सी नई बात होगी, लेकिन इसमें नई बात ये इसमें और चीजें हम नहीं डालेंगे, ज्यादा बातें नहीं होंगी। हम प्योर म्यूजिक को फोकस करके, चाहे लेटेस्ट हो पुरानी हो, उसमें सारे यानी कि अखबार म्यूजिक के सारे कंटेंट जो है वो शामिल करेंगे। नहीं तो ये वाकई ये बड़ा काम होगा, ये बहुत बड़ा काम होगा पाकिस्तानी म्यूजिक के हवाले से, बड़ा काम होगा। जो हमारे लेजेंड्स का जो काम है वो निकल कर सामने आ रहा होगा, हमारी आज की जनरेशन के सामने आ रहा होगा वो। बिल्कुल, तो म्यूजिक इंडस्ट्री तो बहुत से वाबस्ता अफराद को
मदद करेंगे और उनको एंगेज करेंगे और नए नए प्रकार, और आपको पता है कि डेली सैकड़ों नब्बे जो है ना वो फ्लोट होते हैं, आते हैं मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि उसको जो है सही शामिल किया जाए। तो हम पूरी सवाल कर रहे हैं स्टडी किस तरह जो है इस तरह कुछ होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी आपसे इन्फॉर्मेशन मिली हमें बोगे साहब, बहुत अच्छा लगा और बड़ी तफसील से आपसे बात हो गई आज हमारी, बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह ताला। और कभी टाइम मिला तो आपको इंशाल्लाह हम अपने स्टूडियो में मदऊ करेंगे और फिर आपसे ज़रा तफसीली बात करेंगे और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोग्राम से पहले शुरू में ओपनिंग में बताया था कि मैं आपकी मुलाकात जो है वो करवाऊँगा स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान कराची के जो जनाब नूरुल्लाह बोगियो साहब से इस वक्त हमारी बात हुई है। और आप देखें कि कितनी तफसीली मतलब गुफ्तगू, तफसीली बात उन्होंने बताई है कि रेडियो के हवाले से रेडियो क्या था, रेडियो है, और रेडियो पाकिस्तान अब अपनी जिद्दत को किस तरह आगे लेकर बढ़ रहा है और किस तरह वो आगे आ रहा है। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। और रेडियो, आप देखिए रेडियो बेसिकली है क्या है रेडियो? रेडियो ये नहीं कि बैठ के हम बोल रहे हैं, मगर बात है कि रेडियो एक बेसिकली चीज़ ये ऐसी है कि आप रेडियो पर बोलें और सामने वाले पर वो तमाम तासुर जा रहा हो कि वो सामने अपने बोलने वाले को, सुनने वाले को सामने महसूस कर रहा हो, और वो ये बात भी महसूस कर रहा हो कि बोलने वाला जिसकी वो आवाज़ सुन रहा है, जो वो प्रोग्राम सुन रहा है, जिस प्रेजेंटर को सुन रहा है, वो कि वो रो रहा है, वो हंसते हुए बात कर रहा है या रोते हुए बात कर रहा है या उदासी की बात कर रहा है या खुशी की बात कर रहा है, वो फीलिंग्स, वो जज्बा जो सुन रहा है हमारा लिसनर जो है वो भी फील कर रहा हो, उसमें वो जज्बा वो ट्रांसफर हो रहा हो। तो वो ये है रेडियो बेसिकली, कि रेडियो पे हम अपनी गुफ्तगू, अपनी आवाज़, अपने अंदाज को इस तरह पहुँचाएँ, इस तरह वो लहजा हमारा वहाँ तक पहुँचे कि बिल्कुल वो ऐसा लगे कि जैसे सामने बैठ के वो हमें देख रहा है और हमारे तमाम जो चेहरे का तासुर है वो उस तक पहुंच रहा हो। तो ये रेडियो बेसिकली है। और अल्लाह करे कि इस पर जो है हमारी आज की जनरेशन जो मुकम्मल तौर पर जो है वो चल पड़े और इस पर अमल करें, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि हमारी आज की जनरेशन के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। यार ऐसी बात थोड़ा, मैंने तो बात है कि जैसे शाम को एक प्रोग्राम में बोगियो साहब भी हमारे साथ थे, रेडियो का बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, कि यही कि जी मैं पढ़ कर आया हूँ तो यकीनन सही है। बात पढ़ने में और प्रैक्टिकल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मास कम्युनिकेशन के हमारे जो स्टूडेंट्स जो पढ़कर निकलते हैं वहाँ से, वो पढ़कर तो निकलते हैं मगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो मौजूद नहीं होता वो चीज़ की जो उन्होंने किताब में पढ़ी है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा अलग है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि आप हैं क्या, आपको करना क्या है। बेसिकली आपका मीडिया जो है वो आप मास कम्युनिकेशन से आप आए तो आप आगे ये मास है क्या, इसके रूट्स क्या हैं, आपने किस रूट पर जाना है और किसको फॉलो करना है और क्या करना है। तो ये सारी बात होती है। बहरहाल ये गुफ्तगू इसी तरह चलती रहेगी और इसी तरह होती रहेगी। और मैं अब अपने तमाम दोस्तों के मैसेजेस जो ज़रूर शामिल कर लूँ ताकि उसके बाद अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हम। और अली जान हमारा बहुत प्यारा सा दोस्त है, हमें ज्वाइन कर चुका है, खुश आमदीद कहता हूँ। अली कश्मीरी जो है वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और क्या हाल है अली कश्मीरी, कैसे ठीक ठाक हो, खैरियत? सना सैयद भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि बहुत अच्छी आवाज़ रखती है, बहुत अच्छी सनाखा है, वो भी हम और एफएम पर आ चुकी हैं। तारिक आफ्ताब साहब हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और डिज़ाइनर, बहुत ही जानी पहचानी डिज़ाइनर नेहा जी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो नेहा जी आपको भी वेलकम कहता हूँ। भट्ट साहब, आमिर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे अजमल खान शोभी साहिब, कैसे हैं आप? खुश आमदीद जी, जज़ाकल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र आपकी दुआओं से। सदर हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, आप ठीक है, खैरियत से? और जनाब उसके बाद दीदी अहमद जो है वो क्या कहते हैं, हाय 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 जी, बिल्कुल हाय हाय हाय। और भट्ट साहब कहते हैं हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे टू यू आरजे अजमल खान शोभी, थैंक यू वेरी मच और नाइस टू सी हियर, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू जी। और उसके साथ साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम सलाम, आप ठीक है नेहा, खैरियत से हैं? हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, आपकी कामयाबी के लिए और आपकी सक्सेस के लिए बहुत सारी दुआएं। तो ये आप इस वक्त जो सुन रहे थे। और अली जान कहते हैं थैंक सर, आप
کو یاد کرنے کا بالکل یہ بالکل آپ کو یاد کرتا ہوں، مگر آپ کو علیان پتہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ بات کر رہا تھا اپنے ایک معزز مہمان سے جو آن لائن تھے، اور ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب نور اللہ بھوگیر صاحب سے میں بات کر رہا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے میسیجز تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، مگر کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دیر آئد درست آئد، تو بالکل وہی بات ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید بہت دیر ہو چکی، مگر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید صحیح وقت یہی تھا، تو اس لیے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان چوک سے اعجاز کہتے ہیں شعبی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو جی؟ اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک، ویل اینڈ گڈ۔ آج ریڈیو ڈے ہے پتہ، اور پہلا FM 100 اسٹیشن اسٹارٹ ہوا تھا السلام علیکم پاکستان کے نام سے، اور نانا کے ریڈیو پر سنا تھا، نانا کے ریڈیو پر سنا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ نے چلے بھائی سنا تو تھا نا، نانا کے ریڈیو پر آپ نے سنا، اس کے بعد پھر یہ بات آگے نکلی، اور پھر وہی بات ہو گئی، بات چل نکلی۔ اب دیکھیں کہاں تک پہنچے، دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے۔ اور سلیم شیخ ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، جو اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وہ آپ کو بھی ویلکم کرتا ہے۔ سلیم کیسے، ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ اور اس کے بعد انس چیمہ صاحب جو ہمیں اسپین سے سنتے ہیں، کہتے ہیں سلام سر جی، بہت شو فرام سر جی فرام اسپین، اور 12 سال سے میں ریڈیو سنتا آ رہا ہوں اور بہت انجوائے کیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تانیہ حسن ہمیں جوائن کر چکے، دانش چہری ہمیں جوائن کر چکے، کہتے ہیں سلام شوبی بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کی شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ تساں بھی ٹھیک ہو سو۔ اور جناب بالکل جو ہے یہ بات تو چل نکلی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے، تو جب بات چل نکلی ہے تو پھر یوں کرتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ایک خوبصورت ٹریک جو ہے وہ شامل کیا جائے ذرا، اور کچھ جو ہے وہ کچھ پرانی یادوں سے جو ہے وہ پرانی یادوں سے ہم تھوڑا سا نکلیں گے اور پرانی یادوں پر چلیں گے، کیونکہ ریڈیو تو پھر ریڈیو ہے، اور ریڈیو یقیناً جب چلا تھا تو پھر وہ دور الگ تھا اور وہ بات الگ تھی۔ میں سوچ رہا ہوں اس وقت جو میں آپ کو سنوانے کے لیے جا رہا ہوں، اور جناب میں سوچ رہا ہوں کہ جناب کیا ہونا چاہیے، چلے ہم آپ کو سنواتے ہیں جی سجاد علی کی آواز میں آپ کو ایک ٹریک سنواتے ہیں، ذرا ماضی کی حسین یادوں سے کچھ سجاد علی آواز کو لے کر آتے ہیں۔
جی جناب، یہ تھی سجاد علی کی خوبصورت سی آواز جو ہم نے شامل کی پروگرام میں، اور وقت جو ہے وہ 1:43 یعنی کہ 1:43 ہو چکے ہیں۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے۔ ایک بار پھر اپنے تمام سننے والوں کو، اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے اور ابھی آپ آ کر بیٹھے ہیں ہماری ویڈیو کے سامنے یا ہمارے پروگرام کو سننے کے لیے تیار آئے ہیں، تو پھر آپ کو میری جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ اور کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے گزر رہا ہے آپ کا دن اور کیسے گزرے آپ کے شب و روز؟ کچھ میسیج شامل کرتے چلیں جناب۔ یہ میسیج دانش چری، تھینک یو ویری مچ بھائی، کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور اس کے بعد رابع بلال کہتی ہیں کہ سلام شوبی بھائی، آپ کو لاہور میں سن رہی ہوں۔ ویری گڈ بھائی، یہ اتنی جلدی کراچی سے لاہور، امی سے ملنے لاہور آئی ہوئی ہوں۔ چنگی گل ہے، پھر انجوائے کرو تسی۔ ماں دے پھر ماواں دے ٹھنڈیاں چھاواں تے ماواں دی تے گل ہی ہو رہی ہوندی ہے پھر۔ اور اس کے بعد نعمان کریم کہتے ہیں سر سلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلیم عثمانی صاحب، ہمارے پیارے سے دوست، سینئر جرنلسٹ جو ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ اور اس کے ساتھ محمد اعجاز، جناب اعجاز صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ہاں، یہ ہیں DOP اب تک TV کے، اور بڑے پیارے سے دوست ہیں، ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں۔ اعجاز بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہتے ہیں سلام بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کے شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آئی ہوپ کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ جناب راشد علی وارسی کہتے ہیں سلام جی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ علی کشمیری کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی، ریڈیو کے عالمی دن پر عالمی شہرت یافتہ RJ کو میرا سلام۔ جزاک اللہ بھائی، آپ کی محبت ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ کی محبت ہے، اصل محبت میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب انسان محبت کرتا ہے تو پھر وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر جو ہے وہ دانش چہری، ہیپی ریڈیو ڈے، تھینک یو جی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صرف ریڈیو پہ بولنے والے کا کوئی ایک رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ ریڈیو کو سننے والے کا اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کا اور ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ انس چیمہ صاحب، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور پھر ہمیں جو ہے جناب ابرار بختیار صاحب بھی غالباً ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور فیض الحسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور کہتے ہیں پروگرام از گوئنگ نائس، تھینک یو فیض الحسن، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تانیہ حسن کہتی ہیں پلیز پلے فاخر سانگ، کاش پلے کر دیں، انتظار کریں گے، تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی پسند کو پلے کر سکوں۔ اور عامر بٹ صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کے پیرنٹس کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین آمین، جزاک اللہ بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور جی جناب یوں کرتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا، سوچ تو بہت کچھ رہا ہوں میں، ضروری نہیں کہ جو سوچا جائے وہ پورا ہو جائے، ہے نا؟ کیا خیال آپ کا؟ یہ تو ضروری نہیں ہوتا نا، اور اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ ضروری یہی ہے کہ جی جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ہونا چاہیے، یا وہ ہوگا یا وہ نہیں ہوگا، تو یہ کبھی بھی نہیں، بلکہ جو ہماری سوچوں سے آگے جا کر ہو وہی شاید ہمارے لیے بڑا بہتر ہوتا ہے۔ اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ صرف ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا وہی کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں، اور اس وقت عاطف انصاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو عاطف انصاری آپ کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں، بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ اور اس کے بعد نصیب آغا اور ایم اسماعیل اسمارٹی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور پھر اس کے عزیز الدین خاکی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور تانیہ حسن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جبار خان زادہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ابرار بختیار صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ طلحہ بیگ آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں میں، فاطمہ ممتاز آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور RJ عمران شہریار آپ بھی اگر ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اور اب یوں کرتے ہیں کہ چلتے ہیں ہم کچھ اپنے کالرز کو ساتھ لیتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور کچھ ریڈیو پر بات کرتے ہیں آپ سے، مگر شرط یہ ہے کہ مختصر اور جامع گفتگو ہونی چاہیے۔ کیا خیال آپ کا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم،
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के शुक्र में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। जी बिल्कुल, मुझे याद है बिल्कुल। रश बहुत होता है वहाँ, ब्लैक से टिकट मिल रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर, मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जरूर, ठीक है, बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। ओहो, वेरी गुड भाई। आपको क्या बात है, जबरदस्त भाई। देखिए ये बात है, बड़ी बात है ये भी। बेशक, बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं क्या, बस वो FM 100 पाकिस्तान के लिस्टर हैं और थे वो, बिल्कुल। और शुरू से बहुत, जब हमारा FM 100 शुरू हुआ तो डॉक्टर एजाज वारिस माशाल्लाह रेगुलर कॉलर थे हमारे, रेगुलर बिल्कुल। बस हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी गुफ्तगू कर लें, अच्छी बातें कर लें, बस कोशिश होती है हमारी, बाकी तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया FM 100 की पूरी टीम की जाने से मैं आपके बड़े शुक्रगुजार है, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है आपके। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और चलते हैं अपने एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जी, वाली साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर, खैरियत से। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है यार, आपकी मोहब्बत है। जी। अल्लाह का शुक्र है बस। सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। सही कहा। बस कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, चलते हैं अपने एक और कॉल पर का। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपकी दुआ से। आप ठीक हैं? जज़ाकल्लाह। अच्छा। नहीं,
مگر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایف ایم کے مطلب فیس بک کے لائیو ہونے سے بھی ضروری نہیں, اگر فیس بک پر 50 لوگ لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ 50 ہمیں سن بھی رہے ہوں یا ریگولر ہمیں کنٹینیو ہمیں سن رہے ہوں, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. ہوں 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 مگر اسی فریشنس میں اور اسی انٹرٹینمنٹ میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو کیا سیکھنے میں کیا حرج ہے. ہوں یہ مقصد یہی ہے کہ ہمارا مقصد بھی پتہ یہی ہوتا ہے کہ میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم ہنستے ہنستے اگر کوئی اچھی بات بتا دیں تو کیا حرج ہے. مطلب وہ بات بڑی جلدی اثر بھی کرتی ہے, وہ اثر بھی کرتی ہے, بڑی جلدی بات اثر کرتی ہے, بجائے اس کے کہ ایک نصیحت کو لے کر بیٹھے ہم اگر. بہت شکریہ. جی کل تھا وہ پری کی ٹیم تھی, پوری پری فلم جو ہارر فلم جو پاکستان کی بنی ہے ابھی, اس کی ٹیم تھی وہ. آمین آمین آمین. ضرور ضرور, بس اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے. جی اچھا چلے دیکھتے ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو اوکے بلا, تھینک یو جان. آمین 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 آمین. جزاک جزاک اللہ جزاک. اوکے تھینک یو جی, اللہ حافظ. اور وقت جو ہے وہ 1:50 ہو چکے ہیں. ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل شوبی آپ کے ساتھ, اور علی جان کہتے ہیں سر آج ہمیں نور جہاں کا سانگ ہی سنا دے میرے دل دے شیشے وچ. ہوئے ہوئے علی جان, یہ پنجابی کا نغمہ ہے اور اس کے لیے تمہیں پنجابی سیکھنی پڑے گی پہلے. اور اس کے بعد عارف انصاری جو کہتے ہیں بھائی نائس ٹو سی یو. تھینک یو عارف, تھینک یو. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. اور عارف انصاری ہمارا بہت پیارا سا دوست ہے اور بہت خوبصورت آواز رکھتا ہے, بہت خوبصورت گلوکاری کرتا ہے, بڑا سینئر سنگر ہے یہ. تو ضرور انشاءاللہ جلدی جو ہے عارف انصاری کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور ان سے لائیو سنگنگ کروائیں گے, اور اس کا ہماری پلان تو ہو چکی ہے. اور کہتے ہیں کہ فنٹاسٹک فرام عارف انصاری, تھینک یو ویری مچ. اور رابع بلال قدیم میرا ایک مشہور اور پسندیدہ شعر ہے, وہ کیا ہے, میرے کو لگتا ہے میں املاک, صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی آپ نے کیا لکھ دیا یہ. تو چلے خیر بہرحال تو ساری کے تو سمجھ آوے سی میں پارگن سے بات ہے کوئی خیر ہے. اور جناب محمد امین بٹ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. امین بٹ صاحب کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ اور سر اب تو آپ بھی آر جے بن چکے ہیں بھائی, اب تو آپ بھی آر جے ہیں. اب آپ کو بھی ہم آر جے کی اس پہ جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور فی الحال یوں کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک اور احمد جہانزیب کی آواز میں ایک خوبصورت ٹریک آپ کو سنواتا ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کچھ اور شامل کریں گے.
no name. Music has no name. Music has identity. That is FM 100. Let's be friends on Facebook. Sure, why not? And here, we are putting the hits into high gear. High gear. FM 100. The hits keep on coming. जी जनाब, FM 100 पर आपके साथ मौजूद हूं मैं। मुझे कहते हैं अजमल शोगी। अच्छा, एक दौर था, FM से पहले का दौर था। काफ़ी पुरानी बात है कि कुछ उन तमाम दोस्तों के हवाले से कि जो जब मैंने रेडियो ज्वाइन नहीं किया, रेडियो पाकिस्तान से तो वास्ता मेरा रहता था, मगर FM उस वक्त FM का कोई वजूद नहीं था। तो उस वक्त मैं ऑडियो कैसेट में भी बोलता था, मेरी आवाज़ ऑडियो कैसेट में भी आती थी। एक दौर था कि एक बड़ा टाइटल बहुत कैसेटों में चलता, बिना का गीत माना चलता था, तो वो बहुत मैंने किया। अच्छा, वो अंदाज बड़ा अलग था। अमीन सियानी साहब जो एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम है हमारे बड़े सगीर के हवाले से, इंडिया के हवाले देखा जाए तो बिना का गीत माला उन्होंने बड़ा मशहूर के आवाज़ के अंदाज से चल रहा था। तो उनको सुन के मैं बड़ा उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो मैंने भी जो है वो कुछ उसी अंदाज में बोलना शुरू किया। तो फिर मैं यहाँ पर कराची में बहुत कैसेट आने लगी मेरी, और उसमें मेरा अंदाज होता था, नमस्ते बहनों भाइयों, आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी छाके अनुसार उपस्थित करता है आपके मन चाहे गीतों से सजा कार्यक्रम बिना का गीत माला। तो ये अच्छा, ये वो दौर था जब FM का वजूद नहीं था। FM का पता भी नहीं था कि FM पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, कोई पता नहीं था। मगर रेडियो पाकिस्तान था या ऑडियो कैसेट्स का दौर था। ऑडियो कैसेट आती थी, तो वो ऑडियो कैसेट में वो नई फिल्मों के गाने आते थे, तो उनको लगाते थे, वो ऐड करके, फिर उसमें नरेशन थोड़ी सी बना के लिख के वो रिकॉर्ड करके, फिर वो चलता था बड़ा आगे पीछे, हर तरफ चल रहा होता था, हर तरफ शोर शराबा होता था। तो वो एक दौर, अलग दौर था वो, मगर वो दौर वाकई बड़ा खूबसूरत दौर था। वो बहुत ही क्लासिक दौर था। और वो दौर जब FM 100 मैंने ज्वाइन किया और जब FM 100 लॉन्च हुआ, तो आपको पता है कि उस वक्त ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल फोन थे, ना कुछ और ऐसा सिस्टम था, ना फेसबुक थी, ना जब इंटरनेट ही नहीं था तो कुछ और क्या होगा, कुछ भी नहीं था। और बड़े सादे से लोग थे और बड़ा सादा सा प्रोग्राम हम करते थे। मगर वो मज़ा उसमें बहुत आता था कि जब हम बहुत सारी, इतनी सारी जो कैसेट्स को लेकर सामने बैठते थे और फिर उन कैसेट्स से बैठ के गाने प्ले करना, गज़लें प्ले करना, और सिलेक्शन पे देखना, कैसे देखने की आप कौन सी गज़ल चलानी है, फिर कभी उसको रिवाइंड कर रहे हैं, कभी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कभी रिवाइंड फॉरवर्ड, दोनों इस तरह बैठ के बॉल पेन से या पेन से उसको आगे पीछे कर रहे होते थे। और अंदाज़ा इतना होता था कि कैसेट में पता है कि जी ये अब 4 नंबर पे ये गज़ल है, तो वो जब उसको हाथ से रिवाइंड करके लाते थे, पता चलता था ये 4 नंबर की वो गज़ल ही प्ले होती थी। तो ये वो उस वक्त ये तजर्बा हो चुका था। वक्त के साथ साथ कहते हैं कि वक्त आपका सबसे बड़ा उस्ताद है, वो आपको हर चीज़ सिखा देता है। जब वक्त आता है तो हर चीज़ सिखा देता है। तो वो दौर अलग था, तो वो मगर बड़ा यूनिक दौर था। तो धीरे धीरे हम चलते चलते अब यहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर हम टोटल जो है वो अब एक तरह से देखा जाए तो जदीद दौर तो हो चुका है, मगर बड़े मोहताज भी हो चुके हैं ना, क्योंकि हम जहनी तौर पर बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। अब हमारे जहन में कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि हमने एक बटन क्लिक करना है, हमने ये लिखना है, हमें नहीं पता वो चीज़ कहाँ पर मौजूद है। इस कंप्यूटर में तो है यार, बस क्लिक करेंगे आ जाएगी। वरना पहले आपको होता है कि बहुत और था कि जी नंबर डायल करते थे तो हमें एक एक नंबर याद होता था, हर किसी के नंबर याद होता था। अब तो नाम लिख के सेव कर लेते हैं, नाम पे क्लिक करते पता ही नहीं होता कि नंबर क्या है, या कभी अपना नंबर नहीं पता होता कि जी हमारा अपना फ़ोन नंबर क्या है, करके पूछ लेगा आपका नंबर तो वही पता नहीं होता। तो ये बस इतने वक्त के साथ साथ हम जदीद उसमें दौर में शामिल हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, मगर मोहताज भी होते जा रहे हैं, ज़हनी तौर पर मफलूज भी होते जा रहे हैं। तो खैर बहरहाल नौमान निज़ामी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और नौमान जो है वो बहुत प्यारा सा दोस्त है हमारा, और बड़ा सीनियर जो है वो प्रेस फोटोग्राफर है, तो फोटो जर्नलिस्ट है। तो इन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अतीक अंसारी आपको भी वेलकम कहता हूँ, और आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। और रमीज़ रज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रमीज़ कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से? बहुत अर्सा हो गया भाई आपसे मुलाकात नहीं हुई, करते को मुलाकात। और हसनैन आलम बड़ा प्यारा सा दोस्त हमारा, अगर ये हमें ज्वाइन कर चुका है तो मैं हसनैन आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और कैसे हैं, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और जनाब अब यूँ करते हैं कि मैं नूर जहाँ की आवाज़ में ये बड़ा मासी का बड़ा मकबूल नगमा है, ये सुनवा रहा हूँ। अली जान ये नगमा सुने तो आप एंजॉय करेंगे, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं।
جی جناب، کیسا لگا یہ ٹریک؟ ماضی کی خوبصورت یادیں. اور پھر میڈم نور جہاں کی آواز. تانیہ حسن کا میسج ہے ویری نائس، آئی ریئلی انجوائے اٹ، تھینک یو ویری مچ، ویلکم ویلکم. اور صدیقی کیا کہتی شوبی جی، ریشما اور میری حسن کو بھی ضرور پلے کیجیے گا. بالکل کروں گا، نو ٹینشن. مائرہ مہک کیسی ہیں؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. اور مائرہ ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں اور ٹی وی آرٹسٹ ہیں، مختلف ڈراموں میں آپ ان کو اکثر بیشتر دیکھتے رہتے ہیں. تو مائرہ آپ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کر رہی ہوں گی. اور جناب اب ہم یوں کرتے ہیں، میں اصل میں ایک میرے پاس بڑا خوبصورت رقمہ اور بھی ہے جو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی شامل کیا جائے. اور اب یہ تو بات ذرا پھر الگ ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے کچھ اور میسیجز جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. سید شاہ کا میسیج ہے اور کراچی سے، یہ شو نائس ہے، ویلکم ٹائم، تھینک یو جی. آئی مختار، اور فرسٹ ٹائم آپ کو سن رہا ہوں. بہت شکریہ مختار، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جناب کچھ ہم ادھر چلتے ہیں ایف ایم پاکستان کے پیج پر، اور یہاں پر بھی کچھ ہمارے دوست، ہمارے سننے والے یہاں موجود ہیں. اور جناب ان کو جو ہے وہ بابر شاہ بخاری، تو یقیناً جو ہے یوکے میں ہمیں سنتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہمارے بڑے ایکس ہمارے کولیگ ہیں، بختیار صفائی، ذیشان خان، محسن کھوگر اور کاشف، اور اس کے ساتھ محمد آصف ہیں. اور علی سے قریشی، آپ کا بہت شکریہ. اور آرزو شیخ، آپ کا بہت شکریہ. اور جناب یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ، مجھے اجمل شوبی کہتے ہیں، اور میں ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. اور میں اپنے ساتھ ہوں اس وقت. جو میں سنوا رہا ہوں میں آپ کو، یہ میں ایک اور خوبصورت نغمہ ہے جو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو سنوایا جائے، مگر میں اصل میں جو سنوانا چاہ رہا تھا وہ اس پہ آ گیا کہ وہ جھنکار ہے، مگر جھنکار میں جو وہ مزہ نہیں آتا جو کہ بالکل ایک اوریجنل میوزک میں جو آتا ہے. تو اس لیے وہ جھنکار والا میں نغمہ آپ کو سنانا نہیں چاہ رہا، مگر اس کے بغیر، جھنکار کے بغیر میں سنوانا چاہ رہا ہوں آپ کو.
اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو. ہائے 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 اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو. بات تو واقعی اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو. یہ اشکوں کی لہر ہو یا نہر ہو، اس بے وفا کا شہر ہو، بڑی دردناک قسم کی سٹوری ہوتی ہے. جس کے دل کو لگی وہ تو سن کر بیچارہ کچھ نہ کچھ تو اس کو ہوگا. خیر بہرحال وقت 2:18 ہو چکے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور عمر صابری آپ کو ویلکم کہتے ہیں. چلتے ہیں کچھ فون لائن پر دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم. جی جناب. جی حافظ صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بس اچھی بات ہے، دعا ہے. جی جی حکم کیجیے. تو دینا چاہیے نا، دینا چاہیے. نہیں کیوں نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. جی آپ کی، میں بس آپ کی محبت ہے، اور محبت میں کہتے ہیں انسان سب کچھ ہو جاتا ہے. بس محبت ہے آپ کی، یہ آپ کی محبت ہے بس. اور بس جزاک اللہ جزاک اللہ. بس اپنی دعاؤں میں حافظ آپ ضرور یاد رکھیں، کیونکہ بس دعاؤں کی تو ارشد ہمیشہ سے ضرورت ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ دعاؤں سے زیادہ قیمتی تحفہ بھی کوئی نہیں ہوتا نا. جزاک اللہ. تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے تھینک یو جی. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلتے ہیں ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نسیم صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ. ہمیں دوستوں بالکل صحیح. جزاک اللہ. جی جی بالکل. تو آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ سنانا چاہیں، کچھ آپ اچھا گڈ، بالکل صحیح. اچھا آپ 1960 سے ریڈیو کو، آپ نسیم صاحب سنتے آ رہے ہیں، ان سے 1960 سے ریڈیو کو ہر طرح سنتے آ رہے ہیں. صحیح بات ہے. وہ تو سارے ماشاءاللہ. اچھا یہ اب وہاں سے ہوتے ہوتے جب آپ ایف ایم پر پہنچے ہیں تو آپ کو کیا چیز بہتر یا کیا چیز آپ کو مطلب غلط لگی؟ ریڈیو سے ایف ایم کا سفر جو ہے وہ کیسا لگا آپ کو؟ کیونکہ پہلے ریڈیو جب تھا، ریڈیو جو اس ایف ایم سے پہلے جو ریڈیو رہا تو وہاں ریڈیو میں لائیو نہیں ہوتا تھا، وہاں ریکارڈنگ ہوتی تھی ساری، سوائے ایک اناؤنسر کے اور کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں پر نا. بس وہ جی اب یہ پروگرام سنیں اور اب یہ ریڈیو پاکستان ہے اور اب آپ سنیں گے پروگرام حالات حاضرہ کا. جی ہاں صحیح سے.
صحیح بات ہے جی. مگر وہ گنی چنی آوازیں جو تھیں وہ ان کا ہی ایک الگ کہتے ہیں کہ دور تھا ان کا، ایک وہ ایک خود ایک صحیح. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاک اللہ. نہیں بس کوشش کرتا ہوں، بس کوشش کر لیتا ہوں کچھ. چلے بہت شکریہ. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ نسیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب، یہ نسیم قریشی صاحب تھے جو ہمارے ساتھ تھے گلشن اقبال سے، اور بہت شکریہ نسیم صاحب آپ کی محبت کا. راہل بیگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راہل تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور کیشور فیروزی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایم ڈی قریشی، آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں. اور پھر عامر بٹ کہتے ہیں اس بے وفا کا شہر ہے. جی بالکل، دیکھ لیں اس بے وفا کا شہر ہے. محمد یونس صاحب ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور یونس بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے شب و روز؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور اب یوں کرتے ہیں کہ چلتے ہیں اپنے ایک اور کالر کے پاس، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی دیکھ لیں بھائی، بڑی بات ہے. بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی. پتہ نہیں بھائی، اب آپ کو پتا ہوگا. کیا بات ہے، زبردست. یہی تو بات ہے، یہی بات ہے بس. بہت شکریہ. تو یہ بات، انسان کا اپنا موڈ بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی. ہاں نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ. تھینک یو جزاک. بہت شکریہ. تھینک یو محمد، تھینک یو. جی بہت اچھا. بات یہی بھی ہے، پتہ ہے سننے میں، جب آپ سنتے ہیں نا تو جو بڑے سکون سے سن رہا ہوں، پھر سننے کے لیے بڑا سکون چاہیے، بڑے سکون سے انسان، کیونکہ وہ فیلنگ جو میں نے کہا نا کہ ریڈیو ہے کیا، بیسکلی ریڈیو یہی ہے کہ جو ہم اپنی فیلنگز کو اپنی آواز کے ذریعے دوسرے تک ٹرانسفر کر دیں، یہ ریڈیو ہے. اچھا، گڈ بھائی، ویری گڈ. نہیں، میں نے بھی دیکھا پروموشن یہ کہ مجھے خدا نخواستہ یہ نہیں کہ جی مجھے وہ پری والے کچھ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں. بات یہ کہ ہمارے ملک کی ایک انڈسٹری ایک دوبارہ پھر ریوائیو ہو رہی ہے نا. وہ مطلب اب لوگ ایک رسک لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اب عاطف نے یہ جو فلم بنائی تو ایک رسک تھا وہ جو انہوں نے کیا، حالانکہ ان کو لوگوں نے منع کیا، انہوں نے پھر بھی بنائی. تو یہ ایک رسک ہے. تو ضرور
چلے بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہاں بالکل بالکل, یہ ہمارے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے نا. اگر ہم دیکھیں نا, اگر چاہے مانجا ہو یا چاہے کوئی بھی فلم ہو, مطلب یہ نہیں پری ہو, مانجا ہو, یا کوئی بھی پنجاب نہیں جاؤں گی, یا کوئی بھی نامعلوم افراد, کسی بھی فلم کو لے لیں, ہمارے ملک کی کوئی بھی فلم اگر بن رہی ہے آج کی جنریشن میں, اگر وہ انڈسٹری دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے اور دوبارہ وہ پھر اپنے وجود میں آنا چاہ رہی ہے, تو ہم سپورٹ نہیں کریں, کیسے آئے گی وہ؟ وہی ہوگا, پھر وہ سناٹا پڑ جائے گا, پھر وہ اسکرین بند ہو جائیں گی, پھر وہ سینما کوئی نہیں ہوگا, پھر وہی بات ہے گھر میں بیٹھ کے صرف ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے. یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. تھینک یو بھائی, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. انشاءاللہ. تھینک یو بھائی, آپ کا, آپ کی تمام دوستوں کا, آپ کی تمام ٹیم کا, جتنی آپ کی ٹیم کے لوگ, سب کو. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. دیکھنا تو ہے نا, یہ بات ہے, کیا بات ہے. چلے بھائی, اچھی بات ہے, کچھ بھی صحیح. ہاں بالکل صحیح بات ہے. چلے جو بھی ہے اچھی بات. بہت شکریہ بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. اللہ حافظ. جی بابا شاہ بخاری اس وقت ہمیں جوائن کر چکے, کہتے ہیں السلام شوبی بھائی, پلیز پلے اجنبی شہر کے اڈے بے راستے سلمان الوی کی. جی آئی نو سلمان الوی کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نائس سانگ کلیکشن. مریم رانا ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مریم کیسی, اب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہتی گریٹ. تھینک یو ویری مچ مریم, تھینک یو. اور کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ تو چلیں یوں کرتے ہیں کہ اس وقت ایک یہ گانا جو ہے بڑا خوبصورت سا گانا ہے یہ مریم ہم آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے. اس نکرے جتنے بندہ نہ بندے کی ذات ہوئے. چلیے دنیا کی اس نکرے جتنے بندہ نہ بندے کی ذات ہوئے.
جی جناب، اور یہ خوبصورت سا ٹریک میڈم نور جہاں عبیدی حسن کی آواز میں مریم عمران آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. کہتی ہے پیار کرو پیار بانٹو، میرا نام ہے محبت، میرا پیغام ہے محبت، میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ جب بات یہ کچھ پیغام محبت کی ہے تو میرا نام ہے محبت ماضی کی بڑی خوبصورت فلم تھی غلام محی الدین اور بابرہ شریف کی. تو کیا خیال آپ کو ذرا اس فلم کا ایک گانا شامل کیا جائے؟ یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہمدم. جی جناب، واقعی بات تو سچ ہے کہ کہانی محبت کی زندہ رہے گی. محبت ہے کیا؟ محبت احساس ہے، ایک محبت ایک جذبہ ہے. محبت پلاننگ سے نہیں ہوتی، محبت ہو جاتی ہے. بس محبت محبت ہے کیونکہ یہ احساس ہے نا. یہ کوئی بازار میں رکھی ہوئی چیز تو ہے نہیں، کوئی شو پیس تو ہے نہیں کہ جو خرید کے لایا جائے اور بڑا چمکا کے اور ہر بار اس کو چمکا کے رکھ دیں. یہ ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ لے آؤ. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو جناب ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ان تمام ہی سننے والوں کو کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں موجود ہیں اور اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. آپ سب کو میری جانب سے ایک بار پھر السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. ناصم محمود بڑے پیارے سے ٹی وی ایکٹر ہیں اور کافی سارے ڈرامے میں خیال اس وقت عاصم کے جو کچھ ڈرامے کچھ چینلز پر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ بہت سارے ڈرامے آئے ہیں. تو عاصم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. ہمیں انتظار ہے آپ کی کال کا کہ آپ کب گرین سگنل دیتے ہیں کہ جی میں شعبے صاحب آپ کے شو میں آ رہا ہوں. اور میرا شو میں آپ کو بتا دوں عاصم کہ میرا شو جو ہے پیر اور منگل کی رات کو اس وقت ہوتا ہے. پیر کی رات کو اور منگل کی رات کو یعنی 1 بجے سے میرا پروگرام ہوتا ہے اور 3 بجے تک ہوتا ہے. تو اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ ہمیں کون سا جو ہے وہ دن دیتے ہیں اور کب دیتے ہیں، کب بلاتے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور بالکل ہمیں انتظار رہے گا. آپ کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ایکٹر ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. آپ جب یہاں ہوں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، بہت سارے لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے. کہتے ہیں کہ ایکٹر میں اور اس کے فین میں یا فنکار اور اس کے فین میں ایک دوری ہوتی ہے کہ وہ ایک اس سے رابطہ نہیں ہوتا. تو یہاں بیٹھ کر ایک سلسلہ ہم نے جو شروع کیا ہے یہ بیسیکلی ایک جو ہے وہ میں آپ کے اور آپ کے فین کے درمیان میں جو ایک دیوار ہے، جو ایک دیوار حائل ہے درمیان میں، اس کو ہٹانے کا یہ سلسلہ ہے کہ یہاں بیٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ان کے میسیجز آپ تک آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے میسیجز کا جواب دیتے ہیں، لوگ کال کرتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ کے اور فین کے درمیان میں جو ایک دیوار ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال کوشش ہماری ہوتی ہے. اور تانیہ حسن ہمیں جوائن کر چکی ہیں. تو عاصم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سون ضرور، انشاءاللہ ہماری بیسٹ وشز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کے سکسیس کے لیے. بابر شاہ بخاری کیا کہتے ہیں کہ انجینئر ستار اگر گئے تو میرا سلام، اگر گائیں تو میرا سلام ان کو. جس بالکل ستار موجود ہے آج ہمارے ساتھ ہیں، ستار عبدالستار، اور یہ بھی شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. تو بالکل اور ستار سے بات ہو رہی تھی ہماری اور جناب بالکل ہیں. تو اب یوں کرتے ہیں کہ میں ایک اور خوبصورت سی غزل ہے بابر شاہ بخاری بھی سننا چاہ رہے ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ اور دوست بھی سننا چاہ رہے ہیں. سلمان الوی کی آواز میں اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پہ مسکراتے رہے. اور عاصم آپ اگر کچھ سننا چاہیں، کوئی غزل یا کچھ کوئی خوبصورت نغمہ اگر آپ سننا چاہیں پاکستانی کسی سنگر کا یا پاکستانی کوئی غزل سننا چاہیں تو ضرور مجھے بتائیں اور مجھے خوشی ہوگی کہ ہم آپ کو بھی آپ کی پسند کا کوئی خوبصورت سا نغمہ یا غزل آپ کو سنوا سکیں. تو اس سے شامل کرتے ہیں سلمان الوی کی آواز، اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے.
connection between heart to heart. Only on FM 100. When no one is with you, I am here for you to make you happy and to give you the right direction. I am the radio. FM 100. FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन. जी हाँ, बिल्कुल FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन और पाकिस्तानी आवाम के धड़कते दिलों की जान FM 100 पाकिस्तान. मुझे अजमल शोभी कहते हैं. FM 100 पाकिस्तान से मेरी आवाज आप सुन रहे हैं और फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं. अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जाना होगा facebook.com/अजमल शोभी ऑफिशियल. आप लिखेंगे तो मेरे पेज पर आ जाएंगे और वहां पर आप जो है प्रोग्राम की वीडियो, लाइव वीडियो वो देख सकेंगे. सैयद हुज्जतुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम. FM 100 पाकिस्तान. सलाम फरा पर पैराडाइज. आज मेरा बेटे वहाब की बर्थडे है. आपसे आप इसके लिए बर्थडे सॉन्ग वहाब के नाम से प्ले कर दें और विद प्यार के साथ, दुआ के साथ, अम्मी विद फैमिली. और उसके बाद करामत कहते हैं भाई कराची का क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा इंशाल्लाह ताला. बेफिक्र रहें, आप टेंशन नहीं लें, आप अपना काम करें और बाकी सब कुछ हो जाएगा. टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है. और इमरान भट्टी जनाब कहते हैं कि राना जी आप भी आज कुछ गुनगुना दें. और उसके साथ साथ मरियम कहते हैं इमरान भाई साहब दुनिया बहुत खूबसूरत है बेशक और हर चीज मोहब्बत करने के काबिल है. एक नजर मोहब्बत से हर चीज मोहब्बत बन जाती है. बेशक मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो. मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो. यही है ना मोहब्बत. मोहब्बत मोहब्बत जनाब. मोहब्बत के हवाले से जनाब हम आपको सुनवाते हैं. मोहब्बत है, जिंदगी है. तेरा किसी पे आए दिल. ये गाना जरा खूबसूरत सा है तो ये गाना मैं यूं करता हूं कि आपको सुनवाता हूं मैं. और नूरजहां, मैडम नूरजहां रंगीला की आवाज में है ये सुने.
جی جناب، یہ تھا بڑا خوبصورت نغمہ، اور اب اس کے بعد جو ہے میں سنواتا ہوں ایک اور خوبصورت سا نغمہ. محبت کی بات ہے، محبت ہی کی کہانی ہے، اور احمد رشتی کی زبانی ہے. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ عمران بھٹی صاحب، آپ کو ونس اگین ہم ویلکم کہتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ اس وقت آپ پروگرام ہمارا سن رہے ہوں گے. اور اصل میں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پروگرام کے دوران پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، ہوتی کچھ اور ہے مگر نکل کہیں ہو جاتے. خیر بہرحال زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور شامل کرتے ہیں خدا را محبت نہ کرنا.
جی جناب، اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ جو ہے آپ کو ایک اور جاتے جاتے مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں ایک نغمہ سنوایا جائے، اور بڑی خوبصورت سی آواز، بڑا خوبصورت سا ٹریک، بڑا خوبصورت سا موڈ. آئے سنتے ہیں، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اس وقت 3 بج چکے ہیں، ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں، مگر پھر بھی اس ساتھ عائشہ قاضی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور کہتی السلام علیکم. السلام، اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، کہتے بہت خوب. اور مریم رانا کہتے ہیں کہ اللہ حافظ دوستوں، زندگی رہی تو پھر اگلے پیر منگل کو ملاقات ہوگی، بہت اچھا پروگرام ہے، سلامت رہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ مریم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ زندگی بخیر، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ہماری. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے نازیہ نے ہمیں ایک میسج کیا کہ کچھ ایک بات ہے شعیب بھائی، ایک وہ بھی نغمہ ہے، یہ وعدہ کیا ہے محبت کریں گے، بالکل ہے، تو وہ نغمہ میرے پاس موجود بھی ہے. تو چلیں وہ نغمہ بھی ہم شامل کرتے ہیں، جاتے جاتے اس کو بھی شامل کرتے ہیں، نور جہاں اور مسعود رانا کی آواز میں. جی جناب، یہ تو خوبصورت سا نغمہ اور دامن چنگاری سے شامر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کہتے ہیں سلام شوبی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا شو چل رہا ہے، زبردست، کیپ اٹ اپ، تھینک یو ویری مچ.
خوش رہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رہیں. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ایک چلتی احمد رشدی کی آواز میں ایک بڑا خوبصورت میرا بہت پسندیدہ یہ نغمہ ہے ماضی کا, اور یہ گانا پکچرائز تو ہوا ہے وحید مراد پر, مگر ان کی پکچرائزیشن اور احمد رشدی کی آواز اور میوزک اور شاعری اوئے ہوئے, بس ذرا سنیں. لکھ دیجئے لکھ دیجئے ایک پیار کی عرضی تیرے نام, عرضی تیرے نام. لکھ دیجئے ایک پیار کی عرضی میرے نام, عرضی میرے نام. ایسا ہو مجنون کے جس میں, ایسا ہو مجنون کے جس میں آپ کی ہو مرضی میرے نام, عرضی میرے نام. لکھ دیجئے یہ تو بتائیں آپ کا چہرہ کیوں رنگ ہوا ہے, کوئی روئی سی ان آنکھوں میں کسی کا پیار چھپا ہے. ہاں بس ایسی ویسی باتیں, کچھ الٹی کچھ سیدھی باتیں. لکھ دیجئے, لکھ دیجئے, لکھ دیجئے, لکھ دیجئے سب دل کی کہانی, لکھ دیجئے سب دل کی کہانی. سچ ہو یا فرضی میرے نام, عرضی میرے نام. لکھ دیجئے ڈھلتی تو ہوگی چاندنی راتیں, پلکوں کے سارے سارے. دل میں کچھ ایسا نہ تو ہوگا جو نہ سمجھ میں آئے. الجھن سے دیجئے, لکھ دیجئے, لکھ دیجئے اب کیا بتلاؤں, لکھ دیجئے اب کیا بتلاؤں. آپ کی جو مرضی میرے نام, عرضی میرے نام. لکھ دیجئے یہ تو بتائیں کاغذ کی بات رنگی ہے یا سادہ. ہم اتنے برے تو نہیں ہے, بولے کیا ہے ارادہ. اپنے دل کی ساری باتیں, کچھ کڑوی کچھ میٹھی باتیں. لکھ دیجئے, ہاں لکھ دیجئے, ہاں لکھ دیجئے, لکھ دیجئے چاہے پیار سمجھ لے, لکھ دیجئے چاہے پیار سمجھ لے, چاہے خود غرضی میرے نام, عرضی میرے نام. لکھ دیجئے ایک پیار کی عرضی میرے نام, عرضی ہے یا. جی جناب بالکل. اور عمران رضا ہمیں جوائن کیا. عمران رضا نے. عمران کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں, خیریت سے ہیں. اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں. جاتے جاتے آپ آئے, اچھا لگا. اور اب آپ کو میں کہا ہے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں آپ بھی, اور کم از کم ندیم رافی آپ دونوں آئیں گے, ذرا مزہ آئے گا, انجوائے کریں گے ذرا خوب. تو ذرا ندیم کو سیٹ کریں, اس کے بعد بھی بتائیے گا مجھے. اور جناب اب وقت 3 تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں. میں سوچا کیوں نہ آپ سے اجازت لی جائے, ہے نا.
اور اس اجازت کے لیے، اس اجازت کے ساتھ جو ہے میں ایک خوبصورت نغمے کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گا آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت زندگی دی تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اور نیکسٹ منڈے کو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھے رائٹر ہیں اور بہت ہی اچھے سے ایک شاعر ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے 2 مہمان ہوں گے منڈے کو ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اور کیونکہ وہ تھوڑا سا ادبی ٹائپ کا پروگرام ہوگا، ادبی نشست ہوگی، اس میں کچھ لکھنے لکھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی بات ہوگی. تو منڈے کو یہ پروگرام ہوگا ہمارا. اور ٹیوزڈے کو کون ہوگا ہمارے ساتھ وہ پھر انشاءاللہ آپ کو منڈے کو ہم بتائیں گے، مگر ہوگا ٹھیک ہے، مہمان ہوں گے. اور اسی طرح پروگرام کو ہم لے کر چلتے رہیں گے، کبھی ہم اکیلے اور کبھی دوکیلے اور کبھی چوکیلے اور کبھی سیکیلے. تو یہ سے بہت سارے لوگ اس طرح خوبصورت پروگرام کو سجاتے رہیں گے، بناتے رہیں گے. تو اب اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اجمل شوبی کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے انشاءاللہ. جاتے جاتے آپ سے ایک التجا، ایک التماس یہی ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے والدین کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا. اجازت دیجیے اجمل شوبی کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اللہ نگہبان. تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں، تیری یاد ہی تو میری زندگی ہے، میری زندگی ہے. تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں، بھلا دوں.